بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا کلاس ہے آپ کا درخشاں اردو کلاس 10، جس کا آج کا سبق ہو جائے گا نگار عظیم اور آشیانہ۔ نگار عظیم اور آشیانہ آپ کا چیپٹر کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ چیپٹر کا نام ہے نگار عظیم اور آشیانہ، جس کا سبق ہو جائے گا مختصر سوالات۔ کیا ہو جائے گا؟ مختصر سوالات۔ اور آج کا جو آپ کا کوسچن ہے، سمجھیے تو ایک طور پہ اگر جو صحیح طریقے سے سمجھے گا اور دھیان دے گا اس کے لیے تو آسان ہے بالکل، اور یا تو کٹھن بھی کر سکتے ہیں اس کو، نہیں تو آسان بھی کر سکتے، اس لیے دھیان سے دیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیے کوسچن نمبر 1 کہہ رہا ہے آپ کا صحیح۔ دھیان سے دیکھیے، سین اور چھوٹی ہا اور یا، لپکا ہوا ہا ہے اور یا ہے۔ صحیح اور صحیح، سین ہا یا ہا، بڑی ہا۔ صحیح اور صحیح میں صحیح کے فرق کو جملوں میں استعمال کر کے واضح کریں۔ دو چیز کہنا، ایک چیز کہنا صحیح اور صحیح میں کیا فرق ہے، کیا فرق ہے، اس کا فرق بتانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور آگے اسی چیز کو کہہ رہا ہے جملوں میں، کیا کہہ رہا ہے؟ جملے میں استعمال کر کے واضح کرے، مطلب جملے میں اس کو بتائیے صحیح اور صحیح میں کیا فرق ہے۔ تو دھیان سے دیکھیے، جواب اس کا ہو جائے گا صحیح اور صحیح کے فرق کی وضاحت۔ صحیح اور صحیح کے فرق کی وضاحت کا صحیح مطلب صحیح، اس کا ہم صرف مطلب اب بتا رہے صحیح کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم چھوڑ رہے، صحیح سین لگا ہوا ہا اور یا ہے، اس کو ہم چھوڑ کے کبھی چل رہے، ابھی صحیح پہ آتے ہیں، سمجھ لیجیے بات، ٹھیک ہے۔ صحیح کا مطلب ہے درست یا ٹھیک۔ اگر کوئی کام ہم ٹھیک کرتے ہیں، کوئی کام درست کرتے ہیں، کوئی چیز کو اچھی طریقے سے کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کا ہو جائے گا یہ والا صحیح آتا ہے۔ کون سا الفاظ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ یہ والا صحیح۔ تو وہی چیز ہے، صحیح کا مطلب ہے درست یا ٹھیک، درست یا ٹھیک، مطلب یہ کام بالکل صحیح ہو گیا، یہ کام صحیح طریقے سے کرنا ہے، تو وہاں پہ یہ صحیح یوز ہوتا ہے۔ کلیئر؟ آگے دیکھیے، اب ہم آتے ہیں صحیح پہ۔ کہاں؟ صحیح پہ۔ جبکہ صحیح کا مطلب ہے سچا، خالص یا صحت مند۔ سچا، خالص یا صحت مند، اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ صحیح۔ صحیح کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ سچا، خالص اور صحت مند۔ یہ دونوں کا فرق سمجھ گئے؟ اب جملوں کو دیکھتے ہیں۔ جملوں میں استعمال، ہم کو کوسچن کہہ رہا تھا فرق کی بات بتائیے اور جملوں میں بھی استعمال کر کے بتائیے مجھے۔ تو اب جملوں میں دیکھنا ہے، جملوں میں استعمال کیسے۔ سب سے پہلے جملوں میں صحیح کا استعمال کر رہے ہیں، صحیح، یہ والا ایک نمبر کا جو ہے صحیح، ٹھیک ہے۔ دھیان سے دیکھیے، صحیح، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ اب کوئی ہم سے سوال کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سوال پوچھتا ہے، تو ہم اس کو جو جواب دیتے ہیں، تو ادھر سے جو جواب آتا، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، تو اس میں جو میرا صحیح استعمال ہوتا ہے تو یہ استعمال ہوتا ہے۔
اس طریقے سے جملے، بہت سارے جملے بن سکتے ہیں لیکن ہم ایک جملے آپ کو بنا کر کے بتا دیے، سمجھے؟ اب دوسرا صحیح کا جملہ دیکھتے ہیں. مریض کی حالت، مریض جو بیمار ہوتا ہے، آپ بھی جانتے کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کو مریض کہا جاتا ہے، سمجھ لیں؟ تو مریض کی حالت اب صحیح نہیں ہے. جس ٹائم اگر بہت زیادہ کوئی مریض مطلب سمجھیے کہ جو بہت زیادہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ صحیح ہونے کا اب بھروسہ اٹھ جاتا ہے جس ٹائم، تو اسی جگہ پہ مریض کی حالت اب صحیح نہیں ہے، اس جگہ پہ جو صحیح استعمال ہوتا ہے وہ یہ صحیح استعمال ہوتا ہے، نہ کہ یہ صحیح استعمال ہوتا ہے، نہ کہ یہ. کلیئر ہو گیا؟ دونوں جملوں بنا دیا. چلیے اگلا کوشچن ہے، کوشچن نمبر 2 کہہ رہا آپ کا نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھے. نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھے. مطلب یہ جو تھے کون؟ حساب کتاب کے انسان تھے، کس طریقے سے تھے، کیسے یہ اپنے زندگی کو گزارا، کیا چیز کو یہ پسند کرتے تھے، تو اسی کے بارے میں ہم سے کہہ رہا ہے جملوں لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو دھیان سے دیکھیے. جواب اس کا ہو جائے گا نگار عظیم عہد حاضر کی. نگار عظیم عہد حاضر کی ایک اہم افسانہ نگار ہے، ایک اہم افسانہ نگار ہے. اپنے وقت کی خواتین، مطلب اس کے وقت میں جو خواتین تھی، خواتین عورتوں کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے وقت کی خواتین افسانہ نگاروں میں ان کی خاص پہچان یوں بھی بن جاتی ہے، خاص طور پر خاص پہچان. اپنے وقت کی خواتین افسانہ نگاروں میں ان کی خاص پہچان یوں بھی بن جاتی ہے. آگے دیکھیے، بن جاتی ہے کہ انہوں نے خواتین کے جذبات و احساسات خواتین کی جذبات و احساسات اور ان کے مسائل پر متعدد افسانے لکھے. مطلب خواتین کے بارے میں، ان کے مسائل کے بارے میں بہت زیادہ متعدد افسانے لکھے. کئی افسانے اس نے لکھے. نگار عظیم نے اردو میں تو MA کیا ہی تھا، اردو میں بھی MA کیا ہی تھا، لیکن اردو کے علاوہ نگار عظیم نے اردو کے علاوہ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی MA کیا. کیا کہنا؟ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی MA کیا. سمجھ گئے؟ آگے دیکھیے، انہوں نے سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری میں تنقیدی جائزہ پیش کر کے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے PhD، کہاں سے؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے PhD کی ڈگریاں بھی حاصل کی. کس نے حاصل کی PhD کی ڈگری؟ نگار عظیم. چلیے اگلا کوشچن ہے، کوشچن نمبر 3. صنف افسانہ پر 5 جملے لکھیں. کیا کہا؟ صنف افسانہ پر 5 جملے لکھیں. اس کا جواب ہو جائے گا افسانہ اردو نثر کے، دھیان سے دیکھیے، افسانہ اردو نثر کے تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز
सनत है, सबसे कम उम्र और नौखैज सनत है, लेकिन इस कम उम्री में भी उस सनत ने ऐसी फनी, इस कम उम्री में भी इस सनद ने ऐसी फनी पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली है, पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली है, जिससे सरसरी तौर पर गुजर जाना किसी के लिए मुमकिन नहीं, सरसरी तौर पर गुजर जाना किसी के लिए क्या नहीं है, मुमकिन नहीं। उर्दू में अफसाने का आगाज 20वें, कौन सा सदी, 20वें, उर्दू में अफसाने का जो आगाज हुआ था कौन सा सदी में हुआ था, 20वें सदी के इब्तिदा में हुआ, शुरुआत में हुआ। 20वें सदी जो है उसकी शुरुआत में हुई थी, इब्तिदा माने शुरुआत, 20वें सदी के इब्तिदा में हुआ। और उर्दू का पहला अफसाना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है दो, आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, कहेगा उर्दू अफसाना का जो आगाज हुआ था कौन सा सदी में हुआ था, तो यहाँ जवाब हो जाएगा 20वें सदी। 20वें सदी के इब्तिदाई में हुई थी या आखिरी में हुई थी, तो इब्तिदाई में हुई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा, उर्दू का पहला अफसाना का क्या नाम है, उर्दू का पहला अफसाना का क्या नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा है। उर्दू का पहला अफसाना को तस्लीम किया जाता है, मतलब कहा जाता है कि उर्दू का पहला अफसाना जो है नसीर और खदीजा है, मतलब तस्लीम किया जाता है। आगे देखिए, अफसाना कदम पर फिक्र वफन, अफसाना कदम पर फिक्र वफन का ऐसा जलाल व जमाल पेश करती है, ऐसा जलाल व जमाल पेश करती है, जिससे जहन जिसको बोलते हैं हम जहन, और जहन को और दिल को क्या मिलता है, सुरूर हासिल होता है, जहन और दिल को सुरूर हासिल होता है। इसलिए आईने में जहां हमें अपने मुल्क वतन और समाज की तस्वीर नजर आती है। क्या चीज है? आईने में जहां हमें अपने मुल्क व कदम और समाज की तस्वीर नजर आती है, वही हमारी जिंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियां, मुश्किलात, हमारे जिंदगी के, हम जो जिंदगी गुजार रहे इस दुनिया के अंदर, मुश्किल भी आती है, परेशानी भी आती है, दुख भी आता है और सुख भी आता है, दर्द भी आता है, समझ लो, खुशी भी आती है। तो वही कह रहा है, हमारी जिंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियां या गम और मुसर्रत, मुस्कुराना, गम और मुसर्रत व शादमानी झलकियां दिखाई देती है, वह सादमानी झलकियां भी दिखाई देती है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप ध्यान से नहीं समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और आज का आपका सबक था निगाह आज़ीम और आशियाना, जिसका सवाल था मुख्तसर सवाल,
مختصر سوالات. تو آج کے لیے اتنا ہی. اور ایک ریکویسٹ یہ ہے آپ لوگوں سے، چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں اور سبسکرائب کروائیے اور کیجئے. ایک یہ ریکویسٹ ہے. جب تک آپ زیادہ سے زیادہ شیئر نہیں کیجئے گا ہم کو بھی پڑھانے میں مزہ نہیں آئے گا. تو اس لیے ایک گزارش یا ریکویسٹ جو سمجھیے آپ، کم سے کم چینل کو ایک دوسروں کے پاس شیئر کیجئے اور ذکر کیجئے. اور ماشاءاللہ اللہ کا کرم رہا کہ جو ابھی آج ڈیٹ ہے آپ کا، ابھی انٹر کا رزلٹ آیا 2-3 دن پہلے، جس میں دیکھا گیا ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ تھے الحمدللہ سب تو فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا ہی کیا. لیکن یہ جو سبجیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے جو آپ پڑھ رہے ہیں ہم سے، اردو، سب سے زیادہ نمبر ہر ایک اسٹوڈنٹ کا کلاس 12 کا میں بات کر رہا ہوں، جو میرا لائیو کلاس میں پڑھا، مطلب جو ہم سے پڑھا، آن لائن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں لائیو. اور یہ نہیں سوچیے گا لائیو میں کچھ اور، مطلب یہ سامنے کچھ اور پڑھاتے ہوں گے لیکن آن لائن کچھ اور پڑھا رہے، یہ بالکل غلط ہے. جو آپ کو آن لائن نظر آ رہا وہی سامنے بھی ہم پڑھاتے ہیں. یہ تو ابھی شروعات ہے، ٹیلر ہے، پکچر ابھی باقی ہے. تو اس لیے ابھی سے جڑے رہیے گا تب آگے چل کر کے آپ کو پکچر دیکھنے کو ملے گا. کون کوسچن ہے وہ، کہاں سے کوسچن آتا ہے، سب کوسچن کو کھینچ کھینچ کر کے لائیں گے اور آپ کے سامنے حل کریں گے اور رکھیں گے. یہ تو صرف آپ کا جو بک میں ہے اس کو ہم پڑھا دیں، بک ختم ہوگا. گرامر ہے، بہت سارا کوسچن بھی باقی ہے آپ کا. ہر ایک بک سے آبجیکٹو کوسچن نکلے گا، 10 سے 15 20 کوسچن بنائیں گے اس میں سے. پھر سے یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، ابھی یہ کچھ نہیں ہے، ٹیلر ہے صرف. تو ماشاءاللہ ہم کہہ رہے تھے بچے کے بارے میں کہ جو جتنے بھی بچے ایگزام دیے 2026 میں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ سب کا 90+ نمبر آیا ہے. 80 سے نیچے کسی کا آیا ہی نہیں. اس لیے آپ لوگوں سے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے اوپر بھروسہ رکھیے. اور کچھ دن کے بعد میٹرک کا بھی رزلٹ آ جائے گا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا، یہ آن لائن جو میرا گاؤں سے پڑھ رہے ہیں اس کو خود پتا ہوگا، آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کیا صحیح بول رہے ہیں آپ جی یا غلط بول رہے ہیں. اس سے بھی آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.